آج کے اس ویڈیو میں نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی سے متعلق پڑھیں گے۔ شیخ ولی محمد نذیر اکبر آبادی 1735 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ نذیر چونکہ کئی بھائی بہنوں کے انتقال کے بعد تولد ہوئے تھے، اس لیے گھر میں سب کے بہت چہیتے تھے۔ یہ انتشار کا زمانہ تھا۔ 1739 عیسوی میں نادر شاہی حملے نے اہل دہلی کی کمر توڑ دی تھی۔ اس حملے کے کچھ برسوں بعد جب یہ خبر گشت کرنے لگی کہ دہلی پر احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہونے والا ہے، تو پورے شہر میں ایک اضطراب کا عالم برپا ہو گیا۔ قیاس یہ ہے کہ 1748 عیسوی میں نذیر کے والدین نے جان کی حفاظت کی خاطر دہلی چھوڑی اور اکبر آباد چلے آئے۔ اس وقت نذیر کی عمر 13 برس تھی۔ یہ خاندان اکبر آباد کے محلے تاج گنج میں مقیم ہوا، جہاں کے بیشتر باشندے غریب تھے۔ نذیر کے مفصل حالات زندگی کا علم نہیں۔ مختلف تذکروں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مدرسوں اور مکاتب میں کچھ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ہندوستانی زبانوں میں پنجابی اور برج بھاشا سے اپنی اچھی طرح واقف تھے۔ نذیر کوئی بڑے عالم و فاضل نہ تھے، لیکن معلمی کا پیشہ اختیار کیا اور ساری زندگی اسی سے وابستہ رہے۔ انہوں نے آگرہ کے رئیس نواب محمد علی خاں کے لڑکوں کو کچھ دنوں تک پڑھایا۔ لالا بلاس رائے کھتری کے لڑکے بھی ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کا بہت سارا کلام اکٹھا کر رکھا تھا، جن سے ان کی کلیات کی تدوین میں بہت مدد ملی۔ نذیر ایک درویش صفت انسان تھے۔ تذکرہ نگاروں نے ان کی خلیق اور متواضع طبیعت کا اعتراف کیا ہے۔ اپنی غریب پروری، مزاج کی سادگی اور منکسر مزاجی کے سبب وہ عوام میں عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے زندگی اور اس کی نیرنگیوں کا مشاہدہ بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ان کا مشاہدہ بہت تیز اور باریک بھی ہے۔ وہ جس منظر کی تصویر کھینچتے ہیں، اس کی ایک ایک جزیات کا بیان کرتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں پہلے عوامی شاعر ہے۔ جیسے ان کی قلندرانہ وضاحت تھی، ویسا ہی ان کی شاعری بھی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب پوری اردو شاعری پر فارسی کے اثرات غالب تھے، نذیر نے خالص ہندوستانی رنگوں و آہنگ کو اپنایا اور ان کے دور میں ان کے کلام کی پذیرائی خاص کے حلقوں میں نہیں ہو سکی، لیکن عوام نے ہمیشہ انہیں سلاخوں پر بٹھایا۔ نذیر کھلنڈرے مزاج کے وسیع المشرب انسان تھے۔ انہوں نے میلوں ٹھیلوں اور سیر و تفریح کا کوئی موقع نہیں ضائع کیا۔ وہ مختلف مذاہب کے تہواروں میں دل سے شریک ہو کر محظوظ ہوتے رہے۔ دنیاوی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کے باوجود وہ دنیا کی بے ثباتی سے کبھی غافل نہیں رہے۔ ان کا کلام، ان کی مزاج اور ذہن و دل کا پوری طرح غماز ہے۔ اردو کے اس آزاد منش اور صوفی صفت شاعر کا وصال 1830 عیسوی میں ہوا اور تاج گنج آگرہ میں سپرد خاک ہوئے۔